سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے 151 اور یہ دوسرے پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور اسی طرح اس نے کس طرح یہ میں بعد میں بتاؤں گا، اور اسی طرح اس نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے، منکم جو تم ہی میں سے آتا ہے، یتلو علیکم، اور یہ رسول کرتا کیا ہے، یہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور تمہاری تربیت کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں حکمت یعنی وزڈم کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے تھے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو دعائیں مانگی تھیں اور اللہ نے ان دونوں دعاؤں کو قبول کیا، اور یہ جو دو دعائیں تھیں یہ ان تمام امتحانوں سے میں کامیاب ہونے کے بعد مانگی تھیں جن میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جن کے تعلق سے بہت سے واقعات قرآن کریم میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا جو امتحان تھا وہ یہ تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے ایک زبردست آگ لگائی اور اس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو سزا دینے کے لیے ڈالا گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ جو لوگ اس کو سمجھ لیجئے کہ پرانے دور کی موب لنچنگ کہہ لیجئے، کہ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی حق بولتا تھا تو آگ لگا کر اس میں اس حق کے بولنے والے کو ڈال دیا جاتا تھا۔ تو بہت سی مرتبہ تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ سورہ بروج میں بھی ہے، اصحاب الاخدود کا جو قصہ ہے، لیکن میں اس پر ابھی جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو پہلا امتحان حضرت ابراہیم کا یہ ہوا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ میں سے زندہ سلامت باہر آ گئے۔ وہ کیسے آئے، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر کسی دوسرے موقع پر گفتگو کریں گے۔ اچھا، ایک اور قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، آپ حضرات سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپس میں اور فیس بک وغیرہ کے اوپر شیئر کر دیں تاکہ افادہ عام ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم کا پہلا جو امتحان تھا وہ تو یہ تھا۔ دوسرا جو ان کا امتحان تھا حضرت ابراہیم کا وہ یہ تھا کہ ان کو حکم ہوا کہ اپنی فیملی کو ایسی جگہ چھوڑ کر چلے جائیں کہ جہاں نہ گھاس نہ پانی، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی حکم پورا کیا اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تیسرا امتحان، ان کا بڑا امتحان یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کریں۔ انہوں نے اس امتحان کو بھی پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور وہ ذبح ہوا، جس کو آج تک پوری دنیا کے مسلمان سیلیبریٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی امتحانات تھے۔ تو جب یہ سارے امتحانات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے کر لیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ہے 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے کچھ چیزوں کے امتحان میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے ان امتحانوں کو پورا کر لیا، کامیابی سے پورا کر لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا لیڈر بنا رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ اسلام، کرسچینٹی اور جوڈیزم، ان تینوں کو جب ملا کر بولتے ہیں تو کہتے ہیں ابراہمک ریلیجن۔ اچھا، یہ ابراہمک ریلیجن کیوں بولتے ہیں؟ وہ اس لیے بولتے ہیں کہ ان تینوں مذہبوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ہولی ہے۔ یعنی اسلام میں کوئی شک نہیں، جگہ جگہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن میں آیا، کرسچینٹی میں اور اسی طریقے سے جوڈیزم میں، کسی بھی مذہب میں، ان تینوں مذاہب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نہیں بات، بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گلوریفائی کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم ترین پروفٹس اور میسنجرز میں سے ایک تھے۔
تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ڈکلیریشن ہے کہ میں تم کو امام بنا رہا ہوں لوگوں کا، یہ بالکل پورا ہوا۔ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ اس کی مجھے تصدیق نہیں ہے، حال ہمیں اس طرح کی بات کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، لیکن اور بہت دنوں سے میں نے سوچا تھا کہ میں یہ بات کہوں گا کسی دن۔ میں ایک صاحب سے ملا، ان کی ایک ریسرچ ہے، میں اس کو کنفرم نہیں کرتا اور نہ میری یہ ریسرچ ہے، اللہ عالم۔ اور میں جو کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو برا لگے اور کچھ لوگوں کے لیے شاکنگ ہو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہندو میتھولوجی میں جو رام ہے، رام کسی ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ جن کا وجود انڈیا میں تھا، بلکہ ان کا جو قصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے ملتا جلتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ابراہیم کو ابرام کہا جاتا ہے ببلیکل یعنی جو انٹرپریٹیشنز ہیں یا کتابیں ہیں ان میں، تو وہاں سے یہ قصہ جب چل کر انڈیا آیا تو وہ ابرام جو ہے رام بن گیا۔ یہ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ میں اس تعلق سے نہ تو میں یہ کہہ سکتا کنفرم کر سکتا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور نہ یہ کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ رام جی کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود گاندھی نے اپنی کتاب میں رام کے بارے میں، رام جی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں ہے کہ یہ بتا سکیں کہ رام یہاں پیدا ہوئے تھے یا موجود تھے یا موجود نہیں تھے، ایسا کوئی تاریخی ڈیٹا ہندوؤں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کی عقیدت ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ عقیدت کسی چیز کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، وہ ان کو آزادی ہے، دنیا آزاد ہے تو ہر ایک آدمی اپنے عقیدے میں آزاد ہے۔ تو جن صاحب نے بات مجھے بتائی، میں اس کو نہ تو ایکسپٹ کرتا ہوں اور نہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، پاسبل ہے، یعنی اس بات کی پاسبلٹی ہے، لیکن میرے خیال سے مزید ریسرچ اس تعلق سے ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اگر ایسا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے، تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے امام ہیں، یعنی اب کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مان لے یہ بات غلط بھی ثابت ہو جائے، تب بھی اس دنیا میں جو 3 بڑے مذاہب ہیں، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈازم ہے، جو 3 بڑے مذاہب ہیں، اور ہندوازم تو اپنے آپ کو ہندو مذہب کہتے ہی نہیں ہے کہ ہندو کوئی مذہب ہے، وہ سناتنی اپنے کو مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو کوئی جو ورلڈ ریکگنیشن ہے وہ آج تک نہیں ملی ہے، وہ ایک ریجنل مذہب ہے، اور اس میں جو زیادہ لوگ ہیں وہ اس لیے کہ اس علاقے کے اندر آبادی زیادہ ہے، اگر وہاں آبادی کم ہوتی تو اس کے ماننے والے بھی کم ہوتے، سو اٹ ڈزنٹ ایون کاؤنٹ۔ خیر، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دعائیں مانگی، اور اس وقت مانگی جب کعبے کی تعمیر کر لی۔ آگے اللہ کہتا ہے آیت نمبر 127 میں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے علیہم الصلوۃ والسلام کعبے کی بنیاد رکھی، بنیادیں اٹھائیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ اس کے بعد آگے 2 دعائیں آ رہی ہیں۔ پہلی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں تو ایسا بنا دے کہ ہم تیری مرضی کے سامنے سرنڈر کر سکیں، مسلمین لک ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا کہ وہ تیرے سامنے سرنڈر کرے، امۃ مسلمۃ، ایسی قوم بنا کہ جو مسلمان ہو، یعنی تیری مرضی کے اوپر چلے۔ مسلمان کا مطلب خدا کی مرضی پر چلنے والا۔ پہلی دعا تو یہ مانگی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 129 ہے، اس میں اللہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں، یعنی یہ جو ہماری ذریت ہے، ہماری جو اولاد ہے، یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، ان میں ایک ایسا رسول بھیج کہ جو تیری آیتیں ان کے سامنے پڑھے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو وزڈم کی تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے، اور تجھے اس بات کے اوپر قدرت ہے اور تو حکمت والا ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ ہماری اولاد میں امت مسلمہ ہو، یعنی ایسی امت ہو کہ جو تیری مرضی کے اوپر چلنے والی ہو، اور دوسری دعا یہ مانگی کہ ایسا رسول بھیج کہ جو یہ کام کرے، یعنی تیری آیتیں پڑھے، تیری کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، وزڈم کی تعلیم دے اور لوگوں کی تربیت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا۔ پہلی دعا کو قبول کیا، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 143 میں، یہ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اور میں آپ کو یہ جو آیتوں میں بیک اینڈ فورتھ جا رہا ہوں،
اس سے کم آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آپ کسی ایک آیت کو اگر اٹھائیں تو جب تک آپ اس کا کانٹیکس نہیں دیکھیں گے آپ تب تک اس آیت کو نہیں سمجھ پائیں گے. آپ کو بیک اینڈ فورتھ جانا پڑے گا, پورے پورے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھنا پڑے گا, اور اس سے جو ریلیٹڈ آیت ہے وہ کسی دوسری جگہ, وہ کسی دوسری صورت میں بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ آیتیں تو اسی صورت میں ہے. تو اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا, ایک ماڈریٹ نیشن بنایا, امتن وسطا لتکونوا, تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو سکو, لتکونوا شہداء علی الناس. اب ہمیں اس دعا کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے کہ امتن وسطا کسے کہتے ہیں, پھر میں اگلی دعا کے بارے میں مختصر گفتگو کروں گا. دیکھیے امتن وسطا کے دو معنی ہیں, ایک تو ہے ماڈریٹ یعنی معتدل, اور ایک ہے منتخب جس کو ہم انگریزی میں انگلش میں چوزن ون کہہ سکتے ہیں. اس امت میں یعنی امت مسلمہ جس کی شریعت وہ شریعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, آپ اس کا اعتدال دیکھ لیجئے, اس کا ماڈریشن دیکھ لیجئے. انبیاء کے تعلق سے, پروفٹس کے تعلق سے آپ دیکھیں تین بڑے بڑے مذاہب ہیں, اور تینوں مذاہب کے اندر پروفٹس کا یعنی سمجھ لیں کہ تصور پایا جاتا ہے, یہودیت میں, جوڈزم میں, کرسچینٹی میں اور اسلام میں. لیکن آپ عیسائیت کو دیکھ لیں کہ انہوں نے پروفٹ کو کیا سے کیا کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بطور پروفٹ آئے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے میسنجر تھے, لیکن انہوں نے اتنا غلو کیا ان کی گلوریفیکیشن میں کہ ان کو خدا کا بیٹا بلکہ خدا ہی بنا ڈالا کہ اب حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے لگے. دوسری طرف آپ یہودیوں کو دیکھیں کہ یہودیوں نے انبیاء کی اتنی بے عزتی کی کہ بعض مرتبہ انبیاء آئے تو ان کو قتل کر دیا. تو ایک طرف اتنی زیادہ تعظیم کے جو ان کا مقام تھا انبیاء کا, وہ اس مقام سے کہیں اوپر لے جا کر خدا بنا دیا, اور دوسری طرف اتنی توہین کے بجائے اس کے کہ ان کی تعظیم کی جاتی ان کو قتل کر ڈالا. لیکن آپ اسلام میں دیکھیں کہ تمام انبیاء کو وہ مقام جو ان کے شایع نشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ہم خدا مانتے, نہ خدا کا بیٹا مانتے, نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مشورہ. یہ بہت اہم بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بطور مشورہ کوئی بات کہیں تو وہ بھی ہمارے اوپر اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. یہ بھی واقعہ ہے. ایک خاتون اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی تھی, تو ان کے شوہر چاہتے تھے کہ شادی باقی رہ جائے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی سفارش کر دیجئے کہ میری بیوی مجھ کو چھوڑ کر نہ جائے, میں چاہتا ہوں کہ رشتہ باقی رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو بلایا, بریرہ ان کا نام تھا, تو ان سے کہا کہ تمہارے جو شوہر ہیں وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو تم اس شادی کو کیوں توڑ رہی ہو, تم اس شادی کو نہ توڑو. تو بریرہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں, آپ کا مشورہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ میرا ذاتی مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں اس مشورے کو قبول کرنے نہ کرنے میں آزاد ہوں, اور انہوں نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اگر وہ پہنچائیں گے تو اس کو قبول کرنا امت کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر کوئی مشورہ دیں گے تو اس کو قبول کرنا امت کے لیے ضروری نہیں ہے. قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں. یہ ہے امت مسلمہ کا وہ معتدلانہ رویہ, یعنی ایک ماڈریٹ بیہیویئر انبیاء کے تعلق سے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ شریعت میں اعتدال وہ اس طریقے سے کہ یہودیوں کے یہاں سختی سختی ہے اور عیسائیوں کے یہاں نرمی نرمی ہے, بلکہ شریعت کا کوئی تصور اب ان کے یہاں باقی نہیں رہ گیا. وہ اس طریقے سے کہ آپ سیٹرڈے میں یہودیت میں دیکھیں, یہودیوں سے معلوم کریں, سیٹرڈے میں وہ بالکل ایک دم معطل ہو جاتے ہیں, یعنی کوئی کام کرتے ہی نہیں. ان کے ہاں کوئی چیز سیٹرڈے میں نہیں ہو سکتی, سبت اس کو بولتے ہیں. ہر ہفتے کا یہ دن نہ تو وہ جاب کرتے ہیں, نہ وہ کوئی کمائی کرتے ہیں, نہ شکار کر سکتے ہیں, نہ کہیں سفر کر سکتے ہیں, الا یہ کہ کوئی بالکل ہی بے انتہا ضروری ہو. تو سبت میں ان کے یہاں یہ ریسٹرکشنز ہیں. مسلمانوں کے یہاں یہ ریسٹرکشنز نہیں ہے. جو چیز حلال ہے آپ اس کو جب چاہے کھاؤ. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں کام نہیں کر سکتے, آپ کسی بھی دن کام کر سکتے ہیں, جس دن آپ چھٹی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عیسائیوں کے یہاں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے, شریعت باقی نہیں رہی. ان کے یہاں چاہے جو کھاؤ, سور کھانا ہے سور کھاؤ, شراب پینی ہے شراب پیو, نو ٹینشن. تو ایک طرف یہ حشر ہے, دوسری طرف اتنی زیادہ سختی ہے, اور بیچ میں اسلامی شریعت ہے. اسی طریقے سے آپ طہارت کا مسئلہ یعنی پاکی کا مسئلہ دیکھ لیں. یہودیوں کے یہاں اتنی سختی ہے کہ وہ
اپنے سینگوگ کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں کر سکتے. جو خاص ان کی جو جگہ ہے بس وہیں عبادت کریں گے, اس کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں کر سکتے, چونکہ وہ جو دوسری جگہ ہے وہ عبادت کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, پاک نہیں ہے, صاف نہیں ہے. عیسائیوں کے یہاں آپ دیکھ لیں کہ وہ چرچ میں بھی عبادت نہیں کرتے. آپ کسی بھی چرچ میں چلے جائیں, میرا کئی مرتبہ چرچز میں جانا ہوا, تو عیسائی بیٹھے ہیں, پادری نے دو چار تقریریں ان کو سنائی اور دو چار دعائیں مانگی اور چلو بھائی. تو ان کے ہاں جو نماز کا تصور تھا وہ ختم ہو گیا. تو عبادت جو چرچ میں جا کر ہونی چاہیے تھی وہ صرف میوزک اور چند تقریروں کی نظر ہو کر رہ گئی. عبادت کا تصور عیسائیوں کے یہاں ختم ہو گیا. لیکن آپ مسلمانوں کے یہاں دیکھیں, اسلامی شریعت میں عبادت اسی طریقے سے ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. اور دنیا میں کسی بھی جگہ عبادت ہو سکتی ہے, کسی بھی زمین پر عبادت ہو سکتی ہے, بشرطے کہ اس زمین کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو. آپ مسجد میں عبادت کرنا چاہیں مسجد میں کریں, آپ کہیں اور اپنے گھر میں عبادت کرنا چاہیں اپنے گھر میں کر سکتے ہیں, یعنی وہ عبادت بھی قبول ہوگی. آپ سفر میں ہیں اور کوئی مسجد نہیں مل رہی ہے, آپ نے گاڑی روکی, راستے میں مصلی بچھایا یا اس زمین کے اوپر ویسے ہی نماز پڑھ لی, اگر وہاں گندگی نہیں ہے تو وہاں بھی عبادت ہو سکتی ہے. تو یہ ہے معتدل رویہ. تو یہ جو امتن وسطا ہے, یعنی معتدل امت بنا کر بھیجا, اس کی ایک کوالٹی یہ بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ شہداء علی الناس, تم لوگ گواہ بنو گے لوگوں کے خلاف. یعنی جب خدا کے یہاں عدالت قائم ہوگی اور لوگ ڈیفینڈنٹ ہوں گے تو گواہ کے طور پر تمہیں لایا جائے گا. خدا کے یہاں ڈیفینڈنٹ بننا ہی ہلاکت ہے. یعنی کوئی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ خدا کی عدالت لگی ہوئی ہو اور میں ڈیفینڈنٹ بن کر جاؤں, میرے اوپر الزامات لگیں اور مجھے ان الزامات کا دفاع کرنا پڑے. آپ خود بھی خدا کی عدالت کو تو چھوڑیے, دنیا کی عدالت میں کوئی ڈیفینڈنٹ بننا نہیں چاہتا. بتائیے کون چاہتا ہے کہ وہ یہ عدالت میں جائے اور اس کو بطور ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, بتاؤ بھائی تمہارے خلاف یہ چارجز ہیں, تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا, تو خدا کی عدالت میں کوئی کیسے چاہے گا. تو شہداء علی الناس. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی امت بننے کا کیا محض کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معتدل ہیں؟ کیا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چوزن ون ہیں, آپ منتخب ہیں محض اس لیے کہ آپ کا نام عبد الرحمن ہے, عبداللہ ہے, زید ہے, حامد ہے یا محمد ہے, محض اس لیے آپ یعنی آپ بہت منتخب, بہت ہی زیادہ سلیکٹڈ انڈیویجولز ہیں, آپ بہت زیادہ سپیریئر ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اسلام ان چیزوں کے اندر بلیو نہیں کرتا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اسکیل دیا ہے اور یہ اسکیل بھی قرآن کریم سے اٹھا کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس امت میں, یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس امت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو 3 کام کرے. وہ 3 کام جب کرے گا تو اس امت میں شامل ہوگا, ورنہ شامل نہیں ہوگا. وہ 3 کام کہاں ہیں؟ وہ 3 کام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت, دیکھیں یہاں پر بھی امت کا لفظ آیا, لیکن اخرجت للناس جو لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے. اور اس امت کے اندر 3 کوالٹیز ہیں, یا تمہارے اندر 3 کوالٹیز ہونی چاہیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم اچھائی کا حکم دو, برائی سے روکو اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. اگر تم لوگوں کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہیں تو تم اس امت کے اندر شامل ہو. اور اگر یہ 3 کوالٹیز نہیں ہے, 2 کوالٹی ہے یا 1 کوالٹی ہے یا کوئی بھی کوالٹی نہیں ہے, تو تم اس امت کے اندر شامل نہیں ہو. تو اب اگر کوئی آدمی محض مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہو گیا, نہ تو وہ اچھائی کا حکم دیتا, نہ برائی سے روکتا, اور خدا پر جو جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں, یا خدا پر ایمان ہے لیکن اچھائی سے نہیں, اچھائی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے نہیں روکتا, تو وہ اس امت میں شامل نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے. بلکہ پھر اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, وہ ڈیفینڈنٹ بنے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں. تو اب یہ ہم لوگوں کو طے کرنا ہے کہ ہمیں ڈیفینڈنٹ بننا ہے یا وٹنس بننا ہے, ہمیں گواہ بننا ہے یا ملزم بننا ہے خدا کی عدالت میں. اگر ہمیں گواہ بننا ہے تو ہمیں یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. ہمیں اچھائی کا حکم دینا پڑے گا, برائی سے روکنا پڑے گا, اور اسی طریقے سے اللہ کے اوپر جیسے ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لانا پڑے گا. اب اچھائی کا حکم کیسے دیں اور برائی سے کیسے روکیں, مختصر طور پر میں بتا رہا ہوں. امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کس طریقے سے دیا جائے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جس چیز کا آپ حکم دے رہے ہیں خود اس کی نالج ہو. مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو, اور آپ کو خود نماز نہیں پڑھنی آتی یا آپ خود نماز پڑھتے نہیں ہیں, تو آپ کے حکم میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے. پہلے آپ خود نماز پڑھیں اور نماز پڑھنا سیکھیں, اس کے بعد آپ سامنے والے کو کہیں گے نماز پڑھو, تو وہ سامنے والا بھی سمجھے گا ہاں بھائی جو کام یہ خود کرتا ہے اس کے کرنے کا مجھے حکم دے رہا ہے. آپ دنیا کو کہیں کہ زکات دو زکات دو زکات دو اور خود زکات نہ دیں. آپ دنیا کو کہیں کہ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی غریب دروازے پر آ گیا تو اس کی مدد کرو اور خود مدد نہ کریں,
تو obvious سی بات ہے کہ یہ جو اس کی جو سمجھ لیجئے کہ کرائٹیریا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ میرا راستہ ہے، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، مکمل نالج کے ساتھ، علی بصیرت، مکمل بصیرت کے ساتھ، میں اور جو میرے فالوورز ہیں وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جب تک آپ کو مکمل نالج نہ ہو کسی بھی چیز کی، آپ اس چیز کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے۔ دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ جب حکم دیں تو نرمی کے ساتھ دیں۔ آپ اگر سخت بن گئے، آپ کا اگر لہجہ سخت بن گیا اور آپ سختی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو سامنے والا آپ کی اچھی بات کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہی تھی کہ آپ نے نرمی کا برتاؤ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو چکے ہوتے۔ یہ جو آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہیں وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا برتاؤ کیا۔ تو یہی حکم تمام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ اگر کسی شخص کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ دیجئے، سختی کے ساتھ نہیں دیجئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا تو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ قولا لہو قولا لینا، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، سختی سے بات کرو گے تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو دعوت کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو اچھائی کا حکم دینا یا دعوت کے کام کرنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ آپ کا لہجہ کیسا ہو اور آپ کی گفتگو کا انداز کیسا ہو، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اور جب تک آپ اس کو فالو نہیں کریں گے آپ امر بالمعروف نہیں کر سکتے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز میں کوئی مثلا جو فیملی کا بڑا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں اور وہ سختی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ سختی نیگیٹو بن جاتی ہے اور بچے یعنی سمجھ لیں کہ باغی بن جاتے ہیں اور جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس چیز کو اور دھڑلے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حکم، ایک حدیث ہے میں اس کو سناؤں گا، لیکن اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ برائی سے روکیں۔ برائی کیا ہے؟ ہر وہ چیز کہ جس کو حرام کہا ہے شریعت نے وہ برائی ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی شخص برائی کو انجام دے رہا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو برائی سے روکیں۔ لیکن کیسے روکیں؟ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی طاقت کا استعمال کرے۔ لیکن اگر وہ یہ کام نہ کر سکے تو اپنی زبان سے روکے، یعنی اپنی بات سے ہے کہ یہ برائی نہیں کرنی ہے۔ اور اگر اپنی زبان سے بھی اس برائی کو روکنے پر قادر نہ ہو تو کم سے کم دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین، یہ ایمان کا لوویسٹ جو رینک ہے وہ ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم طاقت کا استعمال کس وقت کریں؟ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ باپ کو یقین ہے کہ اگر میں سختی کروں گا تو میرا بیٹا واپس آ جائے گا، وہ میری سختی سے ڈر جائے گا۔ تو سختی کا استعمال کرنا باپ کے لیے یہ بالکل جائز ہے۔ اب سختی کی الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سختی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی پٹائی شروع کر دے۔ سختی کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا وہ اپنے بیٹے سے بات کرنا بند کر دے، وہ اپنے بیٹے کو سپورٹ کرنا بند کر دے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اور بعض مرتبہ یہ سختی بھی کام نہیں کرتی۔ ایک کئی واقعات میرے ذہن میں، میرے علم میں آ چکے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا ہے اور وہ دین چھوڑ چکا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ میں اس بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دوں، تاکہ میں کیوں اس کو سپورٹ کروں۔ تو میں نے ان کو ابتداءً یہ مشورہ دیا کہ نہیں، یہ چیز غلط ہے۔ اگر آپ اس کو گھر سے نکال دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی واپس آنے کا اس کا امکان ہو، اس کے گھر سے نکلنے کے بعد واپسی کے تمام راستے مسدود ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ ہوا یہی کہ چند سالوں کے بعد ماشاءاللہ وہ بیٹا واپس آ گیا اور اس نے دین کو قبول کر لیا۔ اگر باپ اس بیٹے کے اوپر سختی کرتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ بیٹا کبھی بھی واپس نہ آتا۔ تو یہ طریقہ ہے برائی سے روکنے کا۔ اور تیسری چیز جو اللہ پر، اس کے معنی ہے اللہ پر ایمان لانا، یہ تو بالکل واضح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی دعا ہے وہ تو اس طریقے سے قبول ہوئی کہ اللہ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا، اور ایسی امت بنایا کہ جو معتدل ہے، ماڈریٹ ہے، جس کے یہاں نہ غلو ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ ایکسٹریمزم ہے۔ ہاں، اگر کچھ لوگ آنکھ بند کر کے اور اپنے دلوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے، اپنے دلوں کو سیل کر کے، مہر لگا کر کے شریعت کو سمجھنا چاہیں اور شریعت میں ان کو کیڑے نظر آئیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پہلی دعا تو یہ ہے۔ دوسری دعا،
دوسری دعا جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی وہ آیت ہے جس کو میں نے شروع میں پڑھا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح پہلی دعا تو یہ قبول کر لی ہے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے یہ دعا قبول کی کہ تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، اور یہ رسول 3 کام کرتا ہے، 4 کام بلکہ، یتلو علیکم آیاتنا، یہ ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار قرآن کریم کی تلاوت کی اور سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس سے کیا ثواب ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام تھے، 4 ذمہ داریاں تھیں، ان میں پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، تو محض تلاوت کرنا بھی باعث ثواب ہے اور عبادت ہے۔ آپ اگر اس کو نہیں بھی سمجھ رہے ہیں، عبادت پھر بھی چل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نہ سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن محض اس لیے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ یہ عبادت چھوڑ دیں اور تلاوت ترک کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا کا پہلی ڈیوٹی تو یہ ہے۔ دوسری ڈیوٹی یہ ہے رسول کی، وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہاری تربیت کرتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی بعد میں بتاؤں گا۔ تیسری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ، آپ نے قرآن کا کوئی ترجمہ دیکھا اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے آپ بدزن ہو جائیں۔ قرآن کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول کی تعلیم کو آپ قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آپ قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو قرآن کریم سمجھ میں آئے گا۔ اگر میں نے مثلا کوئی قرآن کا ترجمہ کر دیا، یا بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اگر آپ اس ترجمے کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں 100%، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی تعلیم کو ساتھ میں لانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی جو ذمہ داری ہے رسول کی وہ ہے الحکمت، کہ رسول حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس آیت سے، اس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اسلام میں قرآن کریم سے احکامات ثابت ہوتے ہیں اور قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ بنیاد ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت اور ہمارے لیے بنیاد ہے۔ یہ ہے حکمت کا مطلب۔ لیکن میں اس لفظ کو تھوڑا سا مزید سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیے حکمت کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں وزڈم، اور ایک اور لفظ آتا ہے عربی میں، یہ ہے علت۔ علت کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کاز۔ آپ علت کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن حکمت کو سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ بعض مرتبہ سمجھ میں آ جاتی ہے، بعض مرتبہ نہیں آتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ دیکھیے شریعت میں حکم ہے، وہ ہے ڈیتھ پینلٹی کا، اور وہ ڈیتھ پینلٹی کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کرے، کوئی آدمی اگر کسی کو قتل کرے اور جان بوجھ کر قتل کرے، اور مثلا چاقو سے، چھرے سے، تلوار سے یا بندوق سے کسی کا مرڈر کر دے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قصاص نافذ ہوگا، یعنی اس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی آئے گی۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ڈیتھ پینلٹی کا کاز کیا ہے، علت کیا ہے؟ وہ کاز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس شخص نے خود مرڈر کیا ہے، وہ جو اس نے مرڈر کیا ہے وہ کاز ہے ڈیتھ پینلٹی کا۔ بالکل واضح ہے، کوئی بھی آدمی آسانی کے ساتھ کو ریلیٹ کر سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ اس کو ایک دوسرے سے جوڑ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے مرڈر تو ہوا لیکن ڈیتھ پینلٹی کیوں ہو رہی ہے، یہ کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یا مثلا شریعت کا ایک حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر اس کوڑوں کی سزا اس کو دی جاتی ہے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ بھائی کوڑوں کی سزا کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا، اس کا کاز کیا ہے، تو اس کا کاز یہ ہے کہ عدالت میں، کورٹ میں یہ ثابت ہو چکا کہ اس شخص نے زنا کیا ہے۔ اچھا حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت بعض مرتبہ سمجھ میں آتی ہے، بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے زنا کیا ہے، لیکن آپس میں اگر یعنی سمجھ لیجئے کہ کنسینشول یہ زنا ہے، تو شریعت کو کوڑوں کی سزا مارنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ سامنے والا نہ سمجھائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو قبول کریں اور ہو سکتا ہے کہ نہ کریں۔ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے نسب کی حفاظت ہو، معاشرے میں نسب کی حفاظت ہو، بچے جو ہیں ولد الزنا پیدا نہ ہو۔ تو اگر زنا کو روکا نہیں گیا تو نسب کی حفاظت نہیں ہوگی، تو اس لیے سزا دی جاتی ہے تاکہ سزا کی وجہ سے لوگ اس عمل سے رک جائیں اور لوگوں کے نسب کی حفاظت ہو سکے۔ یہ حکمت ہے۔ بعض مرتبہ حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے، بعض مرتبہ نہیں آتی ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے جو نہیں آنے کی، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ ہے سورہ کہف میں۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے پاس گئے اور ساتھ میں انہوں نے کچھ وقفے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ساتھ میں سفر کیا۔ حضرت خضر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا دیکھو میں کچھ کام ایسے کروں گا جو تمہیں سمجھ میں آنے والے نہیں ہے، مجھ سے پوچھنا مت، میں خود بتاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر حضرت خضر کے انہوں نے کچھ کام ایسے دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہ رہ سکے، بار بار وہ پوچھ بیٹھے۔ مثلا ایک کام یہ تھا کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور اس بستی کے لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ریسٹورینٹس اور ہوٹلس ہوا نہیں کرتے تھے، جس جگہ بستی میں لوگ جاتے تھے مسافر، اس بستی کے لوگوں سے یا تو کھانا خرید لیا کرتے تھے یا ان سے کہتے تھے کہ بھئی آپ ہمیں ویسے ہی کھلا دیں۔ تو خضر نے لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، آپ ہمیں کھانا کھلا دیں۔ لوگوں نے منع کر دیا، اچھا کھانا فروخت ہی کر دیں، وہ بھی منع کر دیا۔ تو یعنی بستی والوں نے جو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تھا مہمانوں کا ویسا نہیں کیا۔ تو جب یہ لوگ نکلنے لگے تو اسی بستی میں ایک گھر تھا جس کی دیوار تقریباً گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے یہ کیا کہ اس دیوار کو یعنی اس پر محنت کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بستی والے اتنے خراب ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا اور تم ان کے اوپر یہ احسان کر رہے ہو کہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وجہ بیان نہیں کی اور کہا کہ آگے چلو۔ بعد میں چل کر جو وجہ نکل کر آئی وہ یہ کہ وہ جو مکان تھا وہ 2 یتیم بچوں کا تھا اور اس کے نیچے خزانہ مدفون تھا جو ان کے والد نے دفن کر دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل جاتا، اور جو بستی والے لوگ تھے وہ پہلے ہی اتنے زیادہ کم ظرف تھے، وہ بچوں کا خزانہ ہڑپ کر جاتے، بچوں کو کچھ نہ ملتا۔ یہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت کے تحت یہ پورا عمل کیا۔ اور ایک اور واقعہ اسی قصے میں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بچہ تھا، وہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو دیکھا، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا، یہ کیا کیا؟ ایک بچے کو قتل کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ اب دیکھیے یہ حکمت واضح نہیں تھی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر یہ اپنے والدین کو کافر بنا دیتا، تو خود بھی جہنم میں جاتا اور والدین کو بھی جہنم میں لے کر جاتا، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کے والدین کو اس سے بہتر اولاد دیں گے جو بڑے ہو کر مومن بنے گا اور ایمان پھیلائے گا۔ اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ حکمت بیان کر دی تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بچے کو قتل کر دیا، بچے کا قصور کیا تھا؟ ابھی تو کافر نہیں بنا تھا نا، بڑے ہو کر کافر بنتا، تو اس کو قتل کیوں کیا؟ اس کی ایک میں مثال دوں گا، وہ مثال یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر اس کو سرچ کر سکتے ہیں، یہ باقاعدہ ڈسکشن چلتا ہے، وہ یہ کہ اگر ٹائم ٹریول پاسبل ہوتا اور میں مثلا ٹائم میں ہسٹری میں پیچھے جا کر ہٹلر کو دیکھتا اس کے بچپن میں، تو کیا میں اس کو قتل کر دیتا؟ ایک بڑی تعداد لوگوں کی اس بات کے اوپر متفق نظر آتی ہے کہ اگر ہمیں ٹائم ٹریول ہمارے لیے پاسبل ہو اور ہم ٹائم میں پیچھے جا کر ہٹلر کو اس کے بچپن میں پکڑ لیں تو ہم اس کو بڑا نہیں ہونے دیں گے، چونکہ ہمیں معلوم ہے 100% کہ اس نے بڑے ہو کر کتنے ملین لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو اگر ایک انسان کو بالیقین یہ پتا چل جائے، 100% یہ پتا چل جائے کہ اس بچے کا جو فیوچر ہے وہ ہٹلر جیسا ہے، تو آپ اس بچے کو بڑا ہونا نہیں دیں گے، چونکہ آگے چل کر اس کو لاکھوں لوگوں کو قتل کرنا ہے۔ آپ لاکھوں لوگوں کے قتل ہونے سے بچانے کے لیے اس بچے کو بڑا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک کامن، ایک یونیورسل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کوئی آدمی اس کا ویسے ہی ایگو کی وجہ سے انکار کرنا چاہے تو بات الگ ہے۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یقینی علم دیا جا چکا تھا کہ یہ بچہ اپنے والدین کو ہی نہیں بلکہ سوسائٹی میں کفر پھیلائے گا، لہٰذا اس بچے کو بڑے نہیں ہونے دینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں تو نقصان ہے، وہ نقصان یہ ہے کہ پھر بچے کو پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا یہ قتل ہونا بچے کے لیے بہتر تھا یا برا تھا؟ دیکھیے اب بچہ اپنے بڑے ہونے سے پہلے اپنے بالغ ہونے سے پہلے قتل ہو گیا، نہیں مر گیا، تو obviously اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر وہ بڑا ہو جاتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتی، تو اس کے حق میں یہ بہتر تھا کہ وہ بچپن میں ہی مر جائے۔ والدین کے حق میں یہ بہتر تھا اور سوسائٹی کے حق میں یہ بہتر تھا کہ وہ بچہ بڑا نہ ہو، لہٰذا وہ بچہ بڑا نہیں ہوا، والدین بھی ایمان پر رہے اور وہ سوسائٹی، وہ کمیونٹی بھی ایمان پر رہی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر اتنا زیادہ تام جھام کرنا تھا تو بچے کو پیدا ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیوں کیا؟ اس کی 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کے درمیان جو یہ امتحان ہوا ہے، حضرت موسیٰ کا امتحان، وہ امتحان مقصود تھا۔ وہ امتحان کیسے ہو سکتا تھا جب تک کہ یہ واقعہ نہ ہو؟
دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین کے صبر کا امتحان تھا. اگر والدین نے صبر کیا اور انہوں نے کیا تو اس صبر کے نتیجے میں ان کو جنت ملی. اگر وہ صبر نہ کرتے تو ظاہر ہے کہ ان کو جنت نہ ملتی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صبر اسی وقت ہوگا جب کوئی غم کی حالت آئے گی. اگر غم نہیں ہوگا تو صبر بھی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. تو غم کا آنا ضروری تھا تاکہ صبر کا اظہار ہو, اور جب صبر کا اظہار ہوگا تبھی اس کے اوپر ثواب ملے گا. تو اس لیے بچے کا پیدا ہونا بھی ضروری تھا. تو یہ جو حکمت ہے یہ ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو واضح انداز سے بیان نہ کر دیا جائے. تو حکمت اور علت میں یہ فرق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ 4 ذمہ داریوں میں سے چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دیں. اب حکمت میں سنت بھی آ گئی ہے اور علت بھی آ گئی, دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی, یعنی کاز بھی اور اسی طریقے سے وزڈم بھی, دونوں چیزیں. تو بہرحال آج کے جو درس ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ, اور امت مسلمہ کا جو وجود ہے پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں, اگر وہ یہ 3 کام کر رہے ہیں, امر بالمعروف کر رہے ہیں, نہی عن المنکر کر رہے ہیں, اور اللہ کے اوپر اس طریقے سے ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا حق ہے, تو وہ اس معتدل امت میں شامل ہیں کہ جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تھی. لہٰذا عیسائی چونکہ وہ اللہ پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے کہ جیسا کہ ایمان رکھنا چاہیے, وہ اللہ کا بیٹا بھی تصور کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 3 جز ہیں اللہ کے, تو جس طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے ویسا نہیں رکھتے, وہ امت مسلمہ میں شامل نہیں ہے. یہودی امت مسلمہ میں شامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے, اللہ کے اوپر ایمان رکھنا جس طریقے سے ایمان رکھنے کا حق ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو یہودی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے, وہ بھی امت مسلمہ سے آؤٹ ہیں. اب امت مسلمہ میں وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, وہ پھر امت مسلمہ میں شامل ہیں. یہ بات مجھے اچھی یاد دلائی ایک صاحب نے کہ یزکیہم کی تشریح رہ گئی ہے. یزکیہم کے معنی آتے ہیں تربیت کرنا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب کھول کر پڑھ لیں اور کسی سے علم حاصل نہ کریں, کسی کی تربیت میں نہ رہیں, کسی کی ٹریننگ میں نہ رہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو علم آ جائے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی کون سی یونیورسٹی ہے جو آپ سے یہ کہے کہ بھئی دیکھو یہ میڈیکل کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو پڑھ لینا گھر پر اور ہم تمہیں ڈاکٹر کی جو ڈگری ہے وہ دے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ آپ وہ کتابیں پڑھتے ہیں, ٹیچرز کے سامنے پڑھتے ہیں, وہ آپ کو ٹرین کرتا ہے اور کئی سال یہ عمل چلتا ہے, اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنتے ہیں. یہی حال ہر فیلڈ کا ہے, یہی حال کسی بھی سائنس کی کسی بھی فیلڈ کا لے لیجئے, آپ کسی بھی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں, یہی طریقہ ہے. ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, ٹیچر ہوتا ہے, وہ آپ کو ٹرین کرتا ہے, آپ کو ڈگری ملتی ہے. تو پھر یہی طریقہ اسلام میں بھی ہے. قرآن کریم ایک ٹیکسٹ بک موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن جب تک ایک ٹیچر اس زندگی کو اور قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے نہیں ہوگا, اس وقت تک کہ قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مکمل طریقے سے ذہن میں نہیں آ سکتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے, کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے, کوئی کوشچن آتا ہے. وہ کوشچن کا جواب دینے والا کوئی ہونا چاہیے. تو جب تک کہ کوشچن کا جواب دینے والا نہیں ہوگا وہ کوشچن رہے گا, اور اگر وہ کوشچن کچھ دن تک آپ کے ذہن میں رہے تو وہ ڈاؤٹ بن جائے گا, اور ڈاؤٹ اگر اس کا رسپانس نہ کیا گیا تو وہ چیز آپ کو ایمان سے نکال دے گی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم اگر پڑھ رہے ہیں اور کہیں اٹک جائیں تو فوراً کسی سے پوچھیں, ایسے شخص سے پوچھیں جو قرآن کریم جانتا ہو. آپ دیکھیں اس وقت ایکس مسلم کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہے, 15-20 ایکس مسلم سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں. ایسا نہیں کہ لاکھوں لوگ ہیں, چند لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان سب کی ایک کامن اسٹوری ہے. وہ کامن اسٹوری یہ ہے, ایک تو مینٹل ٹراما ہے, وہ تو ہے ہی, وہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں وہ, لیکن اس کے علاوہ ایک کامن اسٹوری ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کو انہوں نے اول تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, لیکن اگر 2-4 صورتیں انہوں نے کبھی پڑھنے کی ان کو توفیق ہوئی تو وہ بھی بغیر کسی اسکالر کے, اور انہوں نے دیکھا کہ ارے اس میں تو ہمیں یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے, ارے اس میں تو ہمیں یہ اعتراض ہو رہا ہے, چلو بھائی یوٹیوب کے اوپر ایک چینل کھولو اور اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دو. ادھر سے پرساد کی برسات ہونے لگی, تو پھر ہوا کیا کہ لوگوں کے چینل گرو کرنے لگے. تو یہ جو پرساد کی برسات ہے اس نے بھی اصل میں بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن اگر یہی ایکس مسلم سنسیئرٹی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ کسی عالم کے پاس جاتے, کسی اسکالر کے پاس جاتے, اور وہ اسکالر ان کا جواب دیتا,
تو مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اور اسلام باقی رہ جاتا۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم نے 200 لوگوں سے، 100 لوگوں سے، ہم نے 50 علماء سے بات کی، کسی سے بات نہیں کی، سب جھوٹ ہے۔ اگر کسی حقیقی عالم سے یہ لوگ بات کرتے تو ان کے اعتراضات ہر حال میں ان کے جواب دیے جاتے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام کے پاس ہر اعتراض کا جواب ہے، اور ہر اعتراض کا جواب دیا جا چکا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی مسلمان کے پاس اس اعتراض کا جواب نہ ہو، چونکہ ہر مسلمان مکمل 100% عالم نہیں ہوتا، بلکہ بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو بہت کم علم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور امت مسلمہ کی شکل میں قبول کیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امت مسلمہ میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ محض کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امت مسلمہ میں شامل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔